नाजरीन, जामे जम प्रोग्राम में एक नए वीलॉग के साथ जमशेद मल्ली आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि मैंने कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज में दाखिला ले लिया था। अब कंस्ट्रक्शन भी साथ साथ चल रही थी और लॉ कॉलेज में तो मुझे याद है, जहाँ तक उस वक़्त जो प्रिंसिपल थे वो कोई लाहौर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। बाद में मिसेस अलीम वहाँ पे प्रिंसिपल आ गई। शी वाज LLM फ्रॉम स्टेट्स और वो ख़ुद उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में भी थी एज ए प्रिंसिपल और वो पढ़ाती भी थी। अब कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा था उसमें जो दायरा कार है वो काफ़ी वसी हो चुका था। शुरू तो 5 मरले में किया था, उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते 10 मरले में आ गए, फिर कनाल में आ गए। तो अब ये सारे जो थे वो मल्टीपल किस्म के जो प्रोजेक्ट्स थे, सारी कैटेगरीज़ के, ये मिला जुला के मॉडल टाउन एक्सटेंशन और फैसल टाउन में ये को 20 और 25 तक की लिमिट में ये चले गए थे एक वक्त में। चंद एक उसमें प्रोजेक्ट्स जो थे वो टन की बेसिस पे भी होते थे और यानी काफ़ी बड़ा काम हो चुका था और काफ़ी उसमें मसरूफियत भी थी। और ये समझ लें कि ये काम इतना ना तो आसान है और ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किलात हर काम की अपनी जगह पे होती हैं और ये समझ लें कि उसमें परेशानी होती थी। बाद औक़ात कई ठेकेदार जो थे वो तंग करते थे, पैसे एडवांस लेके काम पकड़ के तो वो चले जाते थे, भाग जाते थे या काम को स्लो करते थे, क्योंकि दाएं बाएं उन्होंने और काम पकड़े होते थे। तो अब ये कि हमारा काम तो ऐसा था कि लाइक ये समझ लें कि पुलिस मुकाबले वाला, कि जितने कम वक्त में आपने कंस्ट्रक्शन का करके मुकम्मल और घर बेच लिया तो वही आपका प्रॉफिट है। अगर आपने सपोज़ 3-4 महीने की बजाय 1 साल में जाके कंस्ट्रक्शन की और फिर जाके बेचा, क्योंकि बिकने में भी टाइम होता है, तो फिर दैट मीन्स कि आपने वो जो घर जो वो प्रोजेक्ट है वो समझ लें कि अपना जो प्रॉफिट है वो खुद ही खा जाता है। तो ऐसे जो थे वो ठेकेदार कई तंग करते थे, वो पैसे लेके भाग जाते थे और फिर तो फिर ये कि उनको कई एक को फिर हमें वो सबक भी सिखाना पड़ा। जैसे मुझे याद है कि एक दफ़ा एक ठेकेदार को पकड़ा, वो काफ़ी तंग कर रहा था, तो उसको हमने एक घर का जिसमें हमने बेसमेंट भी बनाया था तो वो बेसमेंट में उसको पकड़ के हमने खूब फेंटी शंटी जो है वो अपने मज़दूरों से और ड्राइवरों से उनको कह के ज़रा उसकी खूब ठुकाई करवाई और फिर उसका इस तरीके से जो सॉफ्टवेयर जो है उसका अपडेट हो गया और फिर वो भी सही रास्ते पे आ गया और सही काम करना शुरू कर दिया उसने। ऐसे एक और जो था बंदा, वो पैसे लेके भाग गया और अब ये कि काम जो छोड़ के बीच में जो भाग जाता है ना बंदा, तो उसका काम किसी दूसरे उसके ट्रेड फेलो से भी करवाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि वो कुछ पैसे उसने लिए होते हैं, कुछ उसने लेने होते हैं, तो वो हिसाब किताब करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जी अब पैसे दे के किसी और से करवाएं। तो एक तो ये कि ये जो प्लक्ड किस्म का वर्क होता है वो उसको कोई दूसरा बंदा हाथ नहीं डालता, और जो डालता है तो फिर वो पैसे ज़्यादा चार्ज करता है। तो अगर आप ये समझ लें कि अगर हम किसी के पैसों में से काट के दूसरे से काम करवा लें तो फिर भी वो एक झगड़े का बायस बनता था
کہ جی وہ پیسے مانگنے آ جاتا تھا، پھر چاہے لیٹ ہی آ جائے، مگر وہ تو آپ نے تو کسی کو دے کے پیسے کام کروا لیا ہوتا تھا۔ تو وہ ایک دوسرے سے اس کو بھی ہم نے ایسے پکڑا، وہ میں نے سپروائزر کو کہا کہ اس کو کسی طریقے سے جو ہے نا وہ پکڑ کے لاؤ اور اس کو بتاؤ کہ جی ملی صاحب جو ہیں وہ تو یہاں پہ نہیں ہیں، وہ کراچی گئے ہوئے ہیں، تو آؤ جو تمہیں نا اور کوئی دلواتا ہوں میں کام کانٹریکٹ۔ تو وہ آ گیا، اب آگے میں بیٹھا ہوا تھا، اس کو پکڑ کے پھر میں نے کہا چلو بھائی بچو کان پکڑ لو ذرا، تو اس نے تڑاں تو کی پہلے، پھر اس کو جب وہ جو ایک دو بندے تھے میرے پاس ان کو کہا میں نے ذرا اس کو چھترول کرو، تو خوب جب چھترول کی تو پھر اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے، تو وہ ایسے باتیں کرتا تھا کہ جیسے وہ کہتا بڑے ہم نے دیکھے ہوئے ہیں، بڑے ملی دیکھے ہوئے ہیں، یہ کیا وہ کیا۔ تو میں نے کہا یار یہ کیا چور نالے چتر یہ کیا ہمیں، اب یہ تو ایسے تو ہم کام نہیں کر سکتے، اگر ایسے لوگ جو ہے یہ ہمیں بلیک میل کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے۔ اس کو پھر میں نے نا وہ اس کی جیب کی ساری تلاشی ولاشی لے کے اس کے جو تھے اس کے پاس پیسے ویسے ہم نے نکال لیے، اور موٹر سائیکل تھا اس کے پاس وہ بھی ہم نے رکھ لیا، اور ایک میرے پاس بلینک اسٹامپ پیپر پڑے ہوتے تھے، وہ اس سے اسٹامپ پیپر لکھوا کے ہم نے دستخط انگوٹھے بھی کروا لیے، اور موٹر سائیکل کا وہ نمبر شمبر لے کے، کیونکہ اس لیے کہ وہ اپنے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ کل جا کے یہ موٹر سائیکل چوری کا پرچہ ہم پہ وہ درج کروا دے اور ہم الٹے پھنسے ہوئے۔ تو اس کو میں نے پھر جو ہے نا وہ پینٹی شنٹی لگا کے موٹر سائیکل رکھ کے اس کا اسٹامپ لگوا کے اس کو بھیج دیا، اور اس نے کہا جی مجھے کرایہ تو دے دیں گھر جانے کے لیے، میں نے کہا نہیں پیدل جاؤ گے، تو وہاں سے اس کا کوئی 6-7 کلومیٹر تھا گھر، تو وہ پیدل ہی گیا تھا۔ اب اس کے بعد صبح جو تھا ظاہر ہے کہ اس نے بندے شندے پکڑے ادھر ادھر اپنے حمایتی، اور تھانے پہنچ گیا، اور اپنا تو تھانے میں اس نے جا کے ظاہر ہے میرے خلاف رپورٹ درج کروائی۔ تو میں اس وقت چونکہ اپنے علاقے میں ایک نون فگر تھا اور سوشلی پولیٹیکلی ویل نون تھا، اور میں ملا جا کے، وہ مجھے پولیس والے بلانے آئے کہ جی آپ آئے وہاں پہ ایسے ایسے کوئی آپ کے خلاف جو ہے نا وہ، تو میں گیا، تو ایس ایچ او کو میں نے ساری بات بتائی، اور اس کو میں نے اپنا وہاں پہ اس وقت ایم پی اے سہیل ضیاء بٹ تھے مالٹون میں، اور ایم این اے لیاقت بلوچ، تو ان کے دونوں کو میں نے سپورٹ کیا تھا، تو ظاہر ہے کہ اس کا ریفرنس بھی تھا بیچ میں، لیکن ایسے لوگوں کو ہینڈل، وہ مطلب یہ کہ آپ جیب میں پیسے ہوں تو پھر ان کو ہینڈل کرنا جو ہے بڑا ایزی ہوتا ہے۔ تو میں یہ ساری باتیں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ نتھنگ بٹ فیکٹس، یہ دس از ٹرو اسٹوری آف مائی لائف، میں اس میں کوئی بھی جھوٹ یا ریاکاری کو شامل نہیں کر رہا، بلکہ آپ کو جو سچے واقعات ہیں جن کی مجھے خود بھی بعد میں افسوس ہوا کہ یہ کام میں نے کیوں کیا، یہ ایسے کیوں کیا، یہ ایسے بھی ہو سکتا تھا ایسے، لیکن اس وقت کے حالات کے مطابق جیسے کیسے بھی ہے وہ کام مجھ سے میں نے کیے یا ہو گئے سمجھ لیں کسی مجبوری کی بنا پہ، مگر ایسے ہی تھا۔ اب وہ ایسے چور، اب وہ میں گیا تو وہ تو جو مدعی صاحبان تھے وہ تو گھاس پہ بیٹھے ہوئے تھے نیچے، اور میں ایس ایچ او کے ساتھ جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ بھی دیکھیں نا، یہ بھی عجیب منظر ہے نا کہ مدعی، حالانکہ میں تو ملزم کی حیثیت سے گیا تھا وہاں پہ، لیکن اب وہ ایس ایچ او، ایسے پولیس والے بھی سمجھتے ہیں کہ کون ہو از ہو اینڈ واٹ از واٹ۔ تو بعد میں وہ ایس ایچ او اس کا اس کا جب پتہ چلا کہ ان کا ملی ہومز کمپنی ہے کنسٹرکشن کی، تو یہ وہ تو اس کا ایک اپنا ہاسٹل تھا ادھر ہی گلبرگ میں کوئی لڑکیوں کا، تو وہ اس نے کو اوپر تیسری یا چوتھی منزل پہ کوئی 1-2 کمرے بنانے تھے، تو اس نے کہا جی کہ یہ آپ مجھے بنوا دیں، آپ
کو جو بھی ہے وہ کر لوں گا اکاموڈیٹ. لیکن میں نے اس کو وہ کام کروا دیا اپنے لیبر، کیونکہ میرا تو اس وقت وہ سارا ہر چیز موجود تھی، لیبر بھی موجود تھی، مٹیریل بھی ہوتا تھا سارا، اپنے سپلائر بھی ہوتے تھے، وہ میں نے کروا دیا کام اس کا. اور پیسے ویسے بھی میں نے اس سے پھر اس نے دینے بھی کچھ چاہے تو میں نے وہ نہیں لیے، اس کو میں نے اوبلائج کر دیا. اور وہ بالکل وہ تابع دار ہو گیا. پھر وہ کیس ویس کر کے کیا کرنا تھا، میری کیا اسے تفتیش کرنی تھی. تو وہ جو ہم نے اتنا بڑا واقعہ اس کو بندے کو مارا کٹا بھی، اور پھر اس کا موٹر سائیکل بھی، وہ موٹر سائیکل تو خیر اس کا پھر کئی سال تک جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہی گلتا سڑتا رہا. وہ ہم نے اس کو خیر وہ چلایا بھی نہیں، بس وہ پیسے پڑا رہا، ضائع ہو گیا. لیکن اس کو ہم نے سبق سکھا دیا کہ وہ اب ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں چلتا. اب ایسے کچھ اور واقعات بھی ہیں، آپ ہنسیں گے، لیکن اب ویڈیو کو یہیں پہ آج ختم کرتے ہیں، پھر یہیں سے سٹارٹ کریں گے، اور پھر اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.